رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، انسان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قرآن و حدیث سیکھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور پھر اس سے بھی بڑی اور اعلیٰ بات یہ ہے کہ اسے عمل کرنے کی توفیق مل جائے، اور اس سے بھی بلند ترین اور انتہائی اعلیٰ نصیب کی بات ہے کہ پھر اسے آگے پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا جذبہ نصیب فرمائیں کہ ہم ہر دینی نشست میں جب آئیں تو پڑھنے کی غرض سے، سیکھنے کی غرض سے اور آگے پہنچانے کی غرض سے ہم ہر نشست میں بیٹھیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث پڑھیں گے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں تعبیر کی ہے، من قال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باتیں ارشاد فرماتے تھے تو کبھی آپ یہ کہتے تھے یوں کرو، کبھی آپ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ نہ کرو، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے تھے اگر یہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے تھے کہ اس سے اگر رک جاؤ تو بہتر ہے۔ اور آج ہم وہ حدیث پڑھیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر میرا امتی یہ کہہ دے تو من قال، جو شخص یہ کہے گا۔ تو جو پہلی حدیث ہم پڑھیں گے اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، میرے بھائیوں، حدیث اور قرآن پڑھنے کا بڑا ادب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی عنہ حدیث پڑھا رہے ہیں، اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے آپ کے چہرے پہ تبدیلی آ رہی ہے، نشست نہیں بدلی، چہرے پہ تبدیلی آ رہی ہے۔ جب سبق ختم ہوا، جو زیرک طلباء تھے انہوں نے کہا شیخ چہرے پہ تبدیلی آ رہی ہے، تو کہا پیچھے آؤ۔ جب وہ پیچھے آئے، قمیص اٹھائی تو بچھو نے 13 ڈنک مارے تھے، لیکن آپ نے اپنی نشست نہیں بدلی۔ کہا کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ رہا تھا، ادب کا تقاضا یہ تھا کہ میں حرکت نہ کروں۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے محدثین اور ہمارے اساتذہ اور شیوخ جن سے ہم نے دین پڑھا اور کتب میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن پاک کی جب کوئی آیت سیکھیں، احادیث کو سیکھیں تو پھر اس کے لیے چند آداب ہیں۔ ان میں سے پہلا بنیادی ادب یہ ہے کہ نشست کے اول میں کم از کم 2 زانو ہو کر بیٹھا جائے، ایک دفعہ کم از کم 2 زانو کہتے ہیں اتحیات کی شکل میں، ایک دفعہ شروع میں اتحیات کی شکل میں بیٹھا جائے، پھر چاہے بندہ وہ بیمار ہو، تکلیف میں ہے، تھک گیا تو نشست بدل لے۔ تو میں آپ سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی ایک دفعہ 1 منٹ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ادب میں 2 زانو ہو کے بیٹھ جائیے۔ دوسرا ادب یہ ہے ٹیک نہ لگائی جائے، طالب بن کر۔ یاد رکھیے، ہم کسی آفس میں جاتے ہیں نا ایس ایچ او صاحب کے پاس، ٹیک لا کے بیٹھے تو بندے دے پتراں کو بیان دے نہیں چج، تو کمشنر کے سامنے تو خیر ہاتھ بن کے کھلوی دا، وہ بہن کی اجازت دے تو تاں بوی دی۔
ایک سرکار کا ملازم ہے، دوسرا بھی سرکار کا ملازم ہے۔ فرق یہ ہے وہ 12 نمبر تے وے، وہ 17 نمبر تے وے۔ فرق یہ ہے وہ 8 نمبر تے وے، وہ 18 نمبر تے۔ گریڈ ہے نا، اسکیل میں کہہ رہا ہوں، ایک کا 18واں اسکیل ہے، 19واں اسکیل ہے، ایک کا 11واں۔ دونوں سرکار کے ملازم ہیں، دونوں نے وہی کتابیں پڑھی ہیں، دونوں سرکار سے تنخواہ لیتے ہیں، لیکن 12 والا جا کے بیٹھے 18 والے کے پاس اس کے سٹائل میں انہیں ٹل لا دینا، یہ ٹرانسفر کروانی، انہوں اپنے آفس سے اپنے نال نہیں بانا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کے اعتبار سے میں نے آپ کی خدمت میں مثال عرض کی ہے۔ آمنہ کے لال کی حدیث ہو تو ہمیں تو بڑے ہی باادب اور اس انداز میں بیٹھنا ہے جیسا کہ بھوکا، پیاسا، لالچی طالب کسی اعلیٰ عرفہ بلند بندے کے سامنے بیٹھتا ہے۔ تو پہلا ادب۔ دوسرا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا پوری نشست میں ایک دفعہ پڑھنا لازم ہے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے فرشتے بھی بد دعا کریں گے، اللہ بھی بد دعا کرے گا، اور اللہ کے نبی اس پہ آمین کہیں گے۔ اور ہر دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا باعث رحمت ہے۔ تیسرا، جب کوئی حدیث ہم پڑھیں اس جذبے سے پڑھیں کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں گے اور آگے پہنچائیں گے۔ چوتھا یہ ہے، جو سنا رہے ہوں، جو حدیث پڑھا رہے ہوں، ان کے ساتھ بھی محبت، دل کے اندر احترام کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اگر محبت اور احترام کا جذبہ نہیں ہوگا تو پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے پہلی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال کے ساتھ تعبیر کی ہے، اور یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ جو شخص بھی اس حدیث میں موجود الفاظ کو پڑھے گا تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایسی خوبصورت حدیث ہے کہ جو شخص اس حدیث کے اندر موجود اللہ کا ذکر، وظیفہ، کوئی بھی تعبیر کر لیں، وہ پڑھے گا اور اس انداز میں پڑھے کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرنے کے بعد معافی مانگتے ہوئے پڑھے گا، تو اس کی برکت اور فضیلت یہ ہوگی کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قال، جو شخص یوں کہے، میرے امتیوں میں سے کوئی امتی، میرے صحابہ میں سے کہے، میرے تابعین میں سے کہے، میرے تبع تابعین میں سے کہے، ہاں جی 14 صدیاں بیت گئی ہیں، گناہوں میں گھرا ہوا تھا، ساری زندگی گناہ کیے ہیں، ساری زندگی نافرمانیاں کی ہیں، ساری زندگی حکم عدولیاں کی ہیں، معصیتوں میں لذتیں تلاش کرنے والا، معصیتوں میں مزے تلاش کرنے والا، حب دنیا کا مارا ہوا، جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے اور اس نے دل میں کہا میں نے آج تک جو گناہ کیے وہ ٹھیک نہیں تھے، میرے اخلاق جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، میرے عقائد جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، میری زبان کا بولنا یہ غلط تھا، میرے کانوں کا سننا میں صحیح استعمال نہیں کیا، یہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے من قالا، جس نے کہا، یہ نہیں کہ صحابی پڑھے گا تو بخشا جائے گا، تابعی پڑھے گا تو بخشا جائے گا، آج کے زمانے کا پڑھے گا تو اللہ کہیں گے نہیں نہیں تیری باری بعد وچ، نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے صحابی 100 دفعہ پڑھے تو اس کو فضیلت اور ملے، آج کا بندہ 1000 مرتبہ پڑھے تو تب وہاں پہ پہنچے گا، فرمایا یہ بھی نہیں ہے۔ من قال، جس نے بھی یہ کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کا ترجمہ پہلے عرض کر دوں، اس نے زندگی جیسی بھی گزار لی ہے، جوانی میں ادراک ہوا یا بڑھاپے میں ادراک ہوا، صحت میں ادراک ہوا یا بیماری میں ادراک ہوا، موت سے پہلے جب بھی اس کو ادراک ہو گیا اور اس نے اپنے گناہوں پہ نادم ہو گیا، اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیا اور یہ اس نے کہا میں تجھ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں، الذی، اللہ کون ہے،
الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے جب یہ کلمے پڑھے تو کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، میں معافی کا طلبگار اس ذات سے ہوں جس کو میں معبود مانتا ہوں اور میں اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا۔ سائل نے سوال کر دیا تو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود کیوں نہیں مانتا؟ دیکھتا نہیں ہے آدم کتنا بلند ہے؟ تو آدم صفی اللہ کو بھی معبود نہیں مانتا، تو نوح نجی اللہ کو بھی معبود نہیں مانتا۔ اس نے کہا میں ابراہیم خلیل اللہ کو بھی معبود نہیں مانتا، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی معبود نہیں مانتا، میں عیسیٰ روح اللہ کو معبود نہیں مانتا، میں کسی پیغمبر کو معبود نہیں مانتا۔ اگر معبود ماننا ہوتا، اگر کسی کو معبود مان سکتا، میری عقل کام کرتی تو پھر میں معبود مانتا اس ہستی کو، میں معبود مانتا اس شخصیت کو، میں معبود مانتا اس برگزیدہ انسان کو جو جہاں جاتا ہے، جس سے ملتا ہے، جس سے رشتہ جوڑتا ہے وہ بلند ترین ہو جاتا ہے۔ جو اس پہ کتاب اترتی ہے وہ کتاب ساری کتابوں پہ بلند ہو جاتی ہے اور وہ قرآن اور کلام اللہ کہلواتی ہے۔ اس کے اوپر جو ایمان لانے والا ہے وہ صحابی کہلواتا ہے، اور وہ صحابی وہ بلند اتنا ہے کہ ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک کہ میرے نبی کے صحابہ جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ وہ اتنا بلند ہے، یثرب جیسے بیماری کے علاقہ میں چلا جائے تو وہ مدینہ منورہ بن جاتا ہے، وہ کڑوے کنویں میں تھوک دے تو وہ میٹھا بن جاتا ہے، وہ پانی کی انگلیاں کسی برتن میں ڈال دے تو وہ چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اس کا لعاب علی کی آنکھوں پہ لگے تو شفا بن جاتا ہے، اس کا لعاب اگر صدیق کی ایڑھی پہ لگے تو شفا بن جاتا ہے، اس پہ ایمان ابو بکر لائے تو صدیق اکبر بن جاتا ہے، اس پہ ایمان عمر لائے تو فاروق اعظم بن جاتا ہے، اس پہ ایمان عثمان لائے تو ذوالنورین بن جاتا ہے، اس پہ ایمان علی پتلا کمزور لائے تو شیر خدا حیدر کرار بن جاتا ہے، اس پہ ایمان خالد لائے تو سیف اللہ بن جاتا ہے، اس پہ ایمان عبیدہ لائے تو امین امت بن جاتا ہے۔ اگر کوئی معبود ہو سکتا تھا تو پھر وہ آمنہ کا لال ہو سکتا ہے جس کا شان اتنا بلند ہے جو اس پہ درود نہ پڑے اللہ کی جانب سے بھی لعنت برسے، جبریل کی جانب سے بھی لعنت برسے، عرش کے فرشتوں کی جانب سے بھی لعنت برسے۔ وہ اگر معبود ہو سکتے تو محمد کریم ہوتے جو اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی رات کو سوتے تک دن کو اٹھتے ہی ساری زندگی درود شریف پڑھتا رہے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے، یا حدیث میں جتنے بھی درود ہیں نمازوں کے علاوہ دیگر کاموں کے بعد وہ ساری زندگی پڑھتا رہے۔ اگر میں ایک تعبیر کچھ یوں کروں تو یوں کرتا ہوں، آسمان کے ستاروں اور کہکشاؤں جتنا وہ میرے نبی پہ درود پڑھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ لفظ کہہ دینا بڑا آسان ہے، آسمان کے ستارے اور اس کی کہکشائیں۔ آج سائنس اپنے پورے عروج پر ہے، آج سائنس پورے اپنے جوبن پر ہے۔ اس سائنس کو اللہ کی جو مخلوق ہے، یہ کائنات جو بنی ہے، اس کا اگر اس کو 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آج کا سائنسدان کہتا ہمیں 2 حصوں کا بھی ادراک نہیں ہوا، 98 حصے اور ہیں۔ وہ شخص اتنا درود پڑھے کہ آسمان کے ستاروں اور کہکشاؤں جتنا، وہ اتنا درود پڑھے کہ سارے سمندر کو پانی اور پانی کے قطروں میں تقسیم کیا جائے، وہ اتنا درود پڑھے کہ ساری کائنات کے پہاڑ اور ساری کائنات کی ہر چیز ذروں میں تبدیل ہو جائے، وہ اتنا درود پڑھے کہ ساری کائنات درختوں میں تبدیل ہو جائے اور درخت پتوں میں، گھنے پتوں میں تبدیل ہو جائیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اتنا درود جو پڑھے گا وہ میرے نبی کے ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتا۔
اگر معبود ہونا ہوتا تو پھر معبود محمد کریم ہوتے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، حدیث نے کہہ دیا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، میں معافی مانگتا ہوں اس ذات سے جو اللہ ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود اس کو کہتے ہیں جس کو سجدہ کیا جائے، معبود اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے ہاتھ باندھ کر دل میں یقین کر کے یہ پکارا جائے کہ یہ میری پکار کو سنتے ہیں اور میرے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ معبود اس کو کہتے ہیں جس کو مشکلات میں پکارا جائے، معبود اس کو کہتے ہیں جس کے نام کی نیاز دی جائے، معبود اس کو کہتے ہیں جس کے گھر کے پھیرے لگائے جائے، معبود اس کو کہتے ہیں جس کے لیے صبح سے لے کر رات تک بھوکا رہا جائے، معبود اس کو کہتے ہیں جس کے لیے اپنا مال کما کر پھر اس میں سے 40واں حصہ دینا اپنے اوپر فرض اور لازم سمجھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یاد رکھیے اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ کے نبی کی بات پہ ایمان لاؤ، میری بات نہ ماننا، دیوبندیوں کی بات نہ ماننا، ناکام ہو جاؤ گے، اہل حدیثوں کی بات نہ ماننا، تباہ ہو جاؤ گے، بریلویوں کی بات نہ ماننا، کسی کھاتے کے نہیں رہو گے، شیعوں کا تو نام ہی لینا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، بات مانو اللہ کے نبی کی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، لوگوں جس شخص نے ساری زندگی گناہ کیے، اس نے زنا بھی کیا، اس نے بدکاری بھی کی، اس نے بے ایمانی بھی کی، اس نے جھوٹ بھی بولا، اس نے خیانت بھی کی، اس نے ماں باپ کی نافرمانی بھی کی، لیکن اس کو ادراک ہوا، وہ دل میں نادم ہوا، اس نے پختہ اور پکا ارادہ کیا، اے رب کریم ایک دفعہ معاف کرنا، تیرا کام ہے، دوبارہ زندگی میں ان گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اس یقین کے ساتھ اور اللہ کو معبود سمجھتے ہوئے یوں کہا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں کہا۔ میں نے عرض کیا ہے معبود بنتا تو پھر آمنہ کا لال بنتا، آمنہ کا لال بھی سجدے کے لائق نہیں ہے، آمنہ کا لال بھی اس بات کے لائق نہیں ہے کہ ہم ان کو پکاریں، آمنہ کے لال نہیں ہے کہ ہم ان سے استعانت اور مدد مانگیں، آمنہ کے لال نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ یہ رکھیں، وہ ہر جگہ پر موجود ہیں، وہ ہماری بگڑیاں بناتے ہیں۔ یاد رکھیے معبود اس کو کہتے ہیں جو ما فوق الاسباب بگڑیاں بنانے پر قادر ہو، جو بانجوں کو اولاد دینے پر قادر ہو، اور جو صحت مند کو اولاد نہ دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو معبود کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ معبود صرف اور صرف کون ہے؟ صرف اور صرف کون ہے؟ مکے میں پکاریں گے تو کس کو پکاریں گے؟ مدینے میں جا کے پکاریں گے تو کس کو پکاریں گے؟ روزے پہ جا کے پکاریں گے تو کس کو پکاریں گے؟ یاد رکھو، روزے پہ جائیں گے تو بھی اللہ سنتا ہے، قباء میں بیٹھ کے اتفاق کالونی میں پکارو گے پھر بھی اللہ سنتا ہے، آسٹریلیا میں پکارو گے پھر بھی اللہ سنتا ہے، مکے میں پکارو گے پھر بھی اللہ سنتا ہے۔ نہیں، مجھے مزہ نہیں آ رہا، میں یوں کہتا ہوں صرف اور صرف اللہ ہی سنتا ہے، اور کوئی سنتا، کوئی پہنچتا، کوئی صحت دیتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ نے فرمایا، جو یہ معبود سوال میں نے کیا تھا، اے اللہ تجھے معبود کیوں مانے؟ اللہ نے 2 دلیلیں بیان کی ہیں۔ مجھے معبود اس لیے مانو، پہلی دلیل یہ ہے الحیو، میں زندہ ہوں، جب کچھ نہیں تھا تو میں زندہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو میں زندہ ہوں گا۔ قانون بن گیا، سجدہ اس کو کریں گے، رکوع اس کو کریں گے، ہاتھ اس کے سامنے پھیلائیں گے، اس کے بارے میں کہیں گے یہ ہماری پکاروں کو سنتا ہے، ہمارے درودوں کو سنتا ہے، ہمارے استغفار کو سنتا ہے، ہمارے ذکر کو سنتا ہے، میری پریشانیوں کو سنتا ہے، میری پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اس کے بارے میں کہیں گے الحیو، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اور ہمیشہ سے زندہ کون ہے؟ ہمیشہ سے زندہ کون ہے؟ اللہ۔ میں باقیوں کی عمر کی بات نہیں کرنے لگا، آپ سے پوچھنے لگا ہوں اس کائنات کے، جنت کے دلہا کی عمر کیا ہے؟ کیا ہے؟ میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں پوچھی۔ 63 سال، جزاک اللہ خیر۔ 63 سال کیا مطلب ہے؟ 63 سال سے زائد وفات پا گئے، تو جو وفات پا جائے اس کو پکارا نہیں جاتا،
جو وفات پا جائے اس کے سامنے ہاتھ نہیں باندھے جاتے، جو وفات پا جائے وہ مشکل کشا، اور جب آمنہ کا لال مشکل کشا نہیں ہے تو پھر ہندوؤں کے وہ بیچارے وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر بابا گرو نانک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جی؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر آگ معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر ستارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں تک تو آپ کو میری بات بہت پیاری لگ رہی ہے، میں اب آگے بڑھتا ہوں۔ پھر بی بی مریم معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر عیسیٰ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں بھی آپ کو اچھا لگا، پھر آگے کہتا ہوں۔ پھر عزیر معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر ابراہیم خلیل اللہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں تک تو آپ میرے ساتھ ہیں، اب آگے بھی میرے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ العزیز بخشے بخشائے اٹھیں گے، انشاءاللہ بخشے بخشائے اٹھیں گے۔ پھر علی معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر علی مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ابراہیم نہیں، اسماعیل نہیں، عیسیٰ نہیں، موسیٰ نہیں، یہ معبود نہیں تو علی حسین مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ تو پھر داتا کون ہوا؟ لاہور والے ہوئے یا اللہ ہوا داتا؟ داتا کون ہے جی؟ پھر داتا لاہور والی سرکار ہوئی یا اللہ ہوئے؟ داتا کہتے ہیں دینے والا، دینے والا کون ہے؟ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، میری بات کو میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں، خدا کے لیے میرے جملوں کو کسی مسلک پہ نہ رکھنا، یہ نہ کہنا فروغ دیوبندی ہے، میرے لیے بہت بڑی میری موت ہے جو مجھے دیوبندی کہے، جو میرے بیان کو دیوبندیت کی طرف نسبت کرتا ہے، خدا کی قسم میں اس سے مر جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ میں اللہ کی قسم جب اس منبر پہ بیٹھتا ہوں، نہ میں دیوبندی ہوتا ہوں، نہ میں بریلوی ہوتا ہوں، نہ میں اہل حدیث ہوتا ہوں، میں صرف قرآن کا طالب علم اور پیارے نبی کا عاشق ہوتا ہوں، مجھے اور کوئی نسبت نہیں چاہیے، میری کوئی اور نسبت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کہتے ہیں علی صاحب، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سب کہیے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم بے ادب ہیں، ارے بابا بے ادب رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے، رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے۔ اب میں وہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا ہوں جس کا مطلب آپ کو نہیں آتا، میں ترجمہ میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ کی، حضرت علی حجویری رحمہ اللہ تعالی عنہ بیعدد کل الف مرتن بیعدد کل ذرتن، میں نے دعا حضرت علی حجویری کے لیے وہ کی ہے جو آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی، لاکھوں مرتبہ علی حجویری پہ رحمتیں ہوں، اتنی رحمتیں ہوں جتنی ریت کے ذرے ہیں اتنی اللہ ان پہ رحمت بھیجے۔ کبھی آپ نے یہ دعا سنی ہے کسی کو، کسی ماننے والے کو جو ان کے عاشق ہے؟ کبھی سنی ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں، سمجھ لگ رہی ہے؟ لیکن داتا وہ نہیں ہے، داتا کون ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اے کائنات کے لوگوں، جو کچھ بنتے ہو بنتے رہو، لیکن یاد رکھنا یہ بات، انتم الفقراء، تم سارے کے سارے میرے منگتے ہو، الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اس کائنات میں صرف اور صرف جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، وہ اللہ ہے، اور ما فوق الاسباب، ساری تعریفوں کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کرتا ہوں، فرمایا معبود کیوں نہیں میرے علاوہ؟ الحی، اس لیے کہ معبود وہ بنتا ہے جو زندہ ہو، زندہ کون ہے؟ میں ہوں۔ القیوم، معبود کہلوانے کا حقدار وہ ہوتا ہے جو قیوم ہو، اور قیوم کہتے ہیں جو ہمیشہ اپنی مخلوق کی تدبیر اور حفاظت کو قائم و دائم رکھے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے یہ کہا، من قالا، جس نے یہ جملے کہے، اسے کیا ملے گا؟ فرمایا غفرت ذنوب، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آگے آپ نے بتایا وَإِن كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، ایک گناہ کو ذکر کیا، اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہو، میدان جہاد سے بھاگا ہوا ہوگا تو بھی اللہ وہ گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتہ نہیں ہے میدان جہاد سے، اس وجہ سے ایسی عطا کیتا ہی کوئی نہیں، یہ بد نصیبی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ ایک ملک بنا ہے، اور اس ملک کے لوگوں نے آج تک جہاد نہیں کیا، جو کیا ہے وہ امریکہ کا کیا ہے۔ جہاد اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو،
جہاد اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں، جہاد سے بھاگنا اتنا بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ذکر کیا اللہ کے نبی نے۔ جہاد سے بھاگنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جہاد پہ بھاگے گا وہی نا جو جہاد سے بھاگتا ہے، جہاد کا قائل۔ جہاد کا قائل ہو، ایک دفعہ اپنی جان لے کر نکلے، پھر ڈر جائے تو بھاگ جائے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اندازہ فرما لیجئے جو شخص جہاد کا منکر ہو وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اچھا جی، جہاد سے بھاگنے والا گناہگار اور جہاد کا منکر وہ گناہگار ہوگا کہ نہیں؟ میں آپ کو فتویٰ سنا دیتا ہوں، امت کا فتویٰ ہے، جہاد کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے کفروں میں سے ایک کفر یہ بھی ہے کہ وہ جہاد کا بھی منکر تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، جن کو ہم قادیانی مرزئی کہتے ہیں، احمدی نہیں کہنا چاہیے، احمدی نہیں کہنا چاہیے، مرزئی اور قادیانی، اس کے اور بہت سے کفر ہیں۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ وہ صرف ایک کفر یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا۔ ارے بابا نہیں، وہ اپنے آپ کو خدا بھی کہتا ہے، اس کا ایک کفر یہ بھی ہے، میں ان کتابوں سے عرض کر دوں گا، اس کا ایک کفر یہ بھی ہے کہ وہ برطانیہ کی حکومت کو عین انصاف والی حکومت کہتا تھا اور وہ جہاد کا منکر تھا۔ اس کے کفروں میں سے یہ ضمناً میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دی، اگر کبھی آپ کسی مرزئی سے گفتگو کرے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو خیر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جہاد سے بھاگا بھی ہوا ہوگا، یہ کلمے کہے گا تو اللہ معاف کر دیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جہاد سے بھاگنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 تباہ کر دینے والی، ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما ہن، وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو قتل کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، والسحر، جادو کرنا، واکل الربا، سود کھانا، واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، میدان جہاد والے دن میدان جہاد سے بھاگنا، یہ ان گناہوں میں سے ہے جو انسان کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ اور ساتواں فرمایا قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، پاک دامن مومن پاکیزہ غافل جس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے گناہ کا، اس کے اوپر تہمت لگانا۔ مثلا آج کل ہم بات پہ کہتے ہیں فلانی بی بی دا کردار چنگا نہیں، فلانے دی کڑی ٹھیک نہیں، کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کہتے، فلانے دی اینجے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے تو اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، ان میں سے ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ میدان جہاد سے بھاگنا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس جذبے سے پڑھے کہ وہ اپنے گناہ اور معصیت کو سچے دل کے ساتھ علیحدگی اختیار کرے اور پھر ان جملوں کو پڑھے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو، اللہ کے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، بلکہ ساری کائنات سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہوئے اس کو سیکھنے کی بھی اور اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم نے 10 احادیث شروع کی ہیں، ان میں سے آج ہم نے پہلی پڑھی، انشاءاللہ العزیز باقی 9 احادیث جس میں اللہ کے نبی نے یوں تعبیر کی ہے، من قالا، جو کہے گا، یہ تعبیر ہے۔ باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے پڑھیں گے۔ اللہ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔